السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج دو جو ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشنل فگرز ہیں، جو بلڈنگز ہیں، ایک سپریم کورٹ اور ایک نیشنل اسمبلی، اس میں بہت ضروری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ظاہر ہے ایک تو سنی اتحاد کونسل کا کیس ہے جو آلریڈی چل رہا ہے، جس میں الیکٹڈ کے حوالے سے بار بار بات آ رہی ہے. آج الیکشن کمیشن کے یہ جو وکیل تھے سکندر صاحب، انہوں نے کس طرح سے بات کو بلڈ اپ کیا اور پھر ان سے کتنی چارہ جوئی ہوئی، بہت سوال جواب ہوئے، بہت بحث ہوئی. انہوں نے کہا کہ 3 خط ہیں سنی اتحاد کونسل کے جو بانی ہیں، جو چیئرمین ہیں، اور تینوں ہی ڈیفرنٹ باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت ابہام پیدا ہو گیا ہے. اب کل کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بار بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہمارے محترم چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان کے کیس کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا تھا، اس میں بلے کا نشان چھینا گیا تھا، اور اسی حوالے سے یہ بات بار بار دہرائی گئی، آج بھی دہرائی گئی. اور جسٹس قاضی فائز نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ پارٹی الیکشنز نہ کرائیں، انٹرا پارٹی الیکشنز، اور پھر 1 سال کا ڈیلے بھی کریں، میں نے تو نہیں کہا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے بہت لنکڈ ہیں، لیکن جو کنفیوژن اس اسنا میں پیدا ہوا ہے اس کو کلیئر کرنے کی پوزیشن میں شاید الیکشن کمیشن ہی واضح طور پر سامنے آنا چاہیے تھا، جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. تھوڑے سے آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں آج سکندر صاحب کے حوالے سے کیا بات ہوئی. Yes, sir. Please take notice that Mr. Sahibzada, I beg your pardon, Mr. Sahibzada Muhammad Hamid Raza, son of Sahibzada Fazil Kareem, resident of so-and-so, who has been declared as returned candidate for the National Assembly constituency NA 104 Faisalabad after contesting and winning the general elections 2024 as an independent candidate on the election symbol of tower, currently serving as, there is an anomaly here, but currently serving as chairman Sunni Ittihad Council, has formally decided to remain affiliated with the Sunni Ittihad Council, hence the formal notice to the ECP for intimation purposes. The formal declaration consent of Mr. Sahibzada Muhammad Hamid Raza for joining the SIC is enclosed herewith, confirming his joining the SIC and undertaking to strictly abide by the party discipline and policy in the Assembly and the case of any breach there. جی، اور آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ایک خط پڑھ کر سنایا، پھر دوسرا خط اردو میں تھا، اس کو کچھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سنایا، کسی اور نے اس میں ایڈیشنز کی ان کے ساتھ، جو ان کے سپورٹیو جو سکندر صاحب لے کر آئے تھے، حمزہ صاحب غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے اردو خط بھی پڑھ کر سنایا. بیان حلفی کی بات کی گئی، اور اگین بار بار یہ جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین کے تحت ہی چلیں گے، لیکن آئین کے الیکٹڈ اور اس میں کتنا فرق ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو بجٹ کے حوالے سے آج شہباز شریف صاحب کا بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے، اگر ہم وہ بھی آپ کو دکھا دیں، کیونکہ انہوں نے صاف مان لیا کہ یہ بجٹ ہم نے نہیں بنایا. کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ بنانا پڑا ہے. جو حالات ہیں، معروضی حالات ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا. آئی ایم ایف کا ہمیں آج جواب آ گیا، تو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور امید کی جانی چاہیے کہ ہمیں اس میں کوئی خوشخبری ملے گی. اس میں کوئی خوشخبری ملے گی یا نہیں، کل آپ کو اطلاع دے دی جائے گی، لیکن ظاہر ہے ہمارے موسم خوشخبریوں کا میرا خیال ہے کمی آتا ہے پاکستان میں. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گفتگو کی، ذرا وہ بھی پوائنٹ آپ کو سامنے رکھتے ہیں. ہم مدد کرنا چاہیں گے، ساتھ دینا چاہیں گے حکومت وقت کا، اگر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آگے پہ کام کرنا چاہتے ہیں. مگر میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، ہمارا جو ایکسیلریٹر پہ سپیڈ جیسے کام ہو رہا تھا نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، وہ ایک دم سے اٹ ہٹ اے وال ان 2008. اینڈ وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیب اور پاکستان کی معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، اور جس طریقے سے سیاسی بنیادوں پہ نیب کو استعمال کیا گیا ان دنوں میں، تو ہم سیاستدان ہیں، اپوزیشن بھی سیاستدان ہیں، ہم دیکھ لیں جو بیوروکریٹ ہے ان کا قلم وہ نیچے رکھ دیتا ہے. وہ کیوں کسی ایک سائن کی وجہ سے سیاسی بنیادوں میں نیب میں پھنسے، اور جو بزنس مین ہے وہ تو بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں جناب اسپیکر، وہ تو بھاگ جاتے ہیں.
تو یہ ہم سب کی منشور میں موجود ہے. میرا تو کب سے، آج کل تو آپ کی منشور میں بھی ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا. لیٹس ڈو اوے وتھ نیب. لیکن نیب نہیں ہوگا تو پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے وہ کیسے عمل میں لائی جائے گی؟ کیا اس کے لیے کوئی اور ادارہ بنایا جائے گا؟ اور نیب واقعی کیا معیشت میں ہماری ترقی میں کیا وہی ایک رکاوٹ ہے؟ ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن اس سے اگری کیا جانا چاہیے کہ نیب کو ختم کر دیا جانا چاہیے، اسپیشلی کم از کم ان کے چیئرمین کو تو بدل دیا جانا چاہیے. لیکن اب اس وقت معاملہ کیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے. اس حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں یہ واضح طور پر بابر ستار، جسٹس بابر ستار صاحب کے بڑے nothing in naysayers will say کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. بہت فرملی انہوں نے کہا ہے کہ any phone tapping that you do is illegal. حالانکہ جو منور علی دگل صاحب تھے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو انٹیریئر منسٹری ہے انہوں نے اجازت دے رکھی ہے آئی بی اور آئی ایس آئی کو کہ وہ آواز ٹیپ کر سکتی ہے. پولیس پرسنل وغیرہ اگر ان کو چاہیے تو وہ ان سے مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت ایم آئی اور آئی بی اور آئی ایس آئی کو دی گئی ہے. بٹ ہی سیڈ دس از آل انلیگل. اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب. اور تھینک یو عابد زبیری صاحب، آپ نے جوائن کیا. لیکن آپ کے سوال سے پہلے میں چاہوں گی کہ صاحب زادہ صاحب سے ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن صاحب زادہ صاحب کا ایک شارٹ چلانا بھول گئی ہوں، ذرا آگے ہم سن سکیں پروڈیوسر صاحب. تو پہلے مجھے بلے باز کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا، حالانکہ نہ میرا ٹکٹ جمع ہوا نہ میں نے اپلائی کیا. پھر اس کے 2 گھنٹے کے بعد مجھے شٹل کاک کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا. صبح 4 بجے تک وہ شٹل کاک کا انتخابی نشان رہا. 4 بجے تیسری مرتبہ میرا انتخابی نشان تبدیل کر کے مینار کر دیا گیا. میں روپوش تھا گزشتہ 8 ماہ سے. ہمارے پہ نگران حکومت نے اور پنجاب پولیس نے اور دیگر اداروں نے جو وحشت و بربریت کا کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. ہمارے گھروں پر پولیس کھڑی تھی، ہمارے آفیسز پر پولیس کھڑی تھی، ہمارے کارکنان گھروں سے مفرور تھے. میں خود 9 ماہ سے وہ پہاڑی علاقوں کے اندر پہنچا ہوا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ای سی پی نے ختم نہیں کیا؟ اگر میں نے آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنا ہوتا تو میرے کاغذات نامزدگی پر آزاد لکھا ہوتا. میرے کاغذات نامزدگی پر آزاد نہیں لکھا گیا. اس سے اگلی بات یہ بات کہی جاتی ہے، اور کل یہ بات کہی گئی کہ آزاد اراکین نے خودکشی کی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر کے. میں بصد احترام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پلی یہ لی ہے کہ چونکہ ایس آئی سی نے انتخاب نہیں لڑا تو آزاد امیدواران نے خودکشی کر لی. بصد احترام محترم چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ جناب علی انتخاب اگر ایس آئی سی نے نہیں لڑا تو انتخاب بلے کا نشان واپس لینے کی وجہ سے پی ٹی آئی نے بھی نہیں لڑا. جی اس وقت ہمارے ساتھ صاحب زادہ صاحب خود موجود ہیں، عابد زبیری صاحب موجود ہیں، ریاست علی آزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی موجود ہیں. لیکن صاحب صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں عابد زبیری کے کامنٹس چاہوں گی. عابد زبیری صاحب یہ جو پلی انہوں نے لی ہے کہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا اور خودکشی کی ہے ایس آئی سی کو جوائن کر کے، اور ان کی جو آرگیومنٹ ہے کہ پھر میری طرف سے پھر آپ کو پیغام یہ ہے کہ پھر تو پی ٹی آئی نے بھی الیکشن نہیں لڑا. یہ اگر ہم سب انڈیپینڈنٹ ہی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ہے ہی نہیں سے اس میں، تو آپ اس پہ کیا رائے رکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بڑا ابہام پیدا ہوا ہے مختلف سٹیٹمنٹس کا. جو آج ایک خط آپ نے بھی سنوایا کہ جو بشیر محمد صاحب نے پڑھا عدالت میں، باقی 2 خطوط مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں صاحبزادہ صاحب کے. لیکن اگر انہوں نے بڑی بات کی، جنرل امپریشن یہ آ رہا تھا کہ یہ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اور الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا تو ہینس جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو آزاد کر دیا، انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی سنی اتحاد کونسل کی، تو ہینس ان کی وہ تو ایک آزاد حیثیت میں لڑا، وہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں تھی.
لیکن اب انہوں نے خود ایک بات کی جو ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنایا کہ جی میں نے تو اپنا فارم اپنے جو ٹکٹ جو نامینیشن فارم بھرا تھا وہ میں نے ایس آئی سی کے اس پہ بھرا تھا, میں تو آزاد حیثیت میں تو بھرا ہی نہیں تھا فارم. تو اگر وہ ایس آئی سی پہ انہوں نے فارم بھرا تھا تو پھر ان کو تو پھر تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ایک سیٹ ہو گئی, اور اس میں اگر کوئی شمولیت کر لی جائے اس میں تو وہ ٹھیک ہوگا. لیکن دیکھیے جو میرا ایک بیسک مدعا ہمیشہ رہا ہے اور میں اس پہ اٹل ہوں اس بات پہ کہ پی ٹی آئی سے نشان لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آزاد ہو گئے, کیونکہ دو یہ جو الیکشن کمشنر تھے ان سے کہا تھا آپ آزاد حیثیت سے ہو گئے, کیونکہ ان سب نے اپنا فارم جو تھا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کی حیثیت سے بھرا تھا, اور وہ ان کے بلے دینے سے ان پہ کہیں کوئی قدغن نہیں تھی کہ وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہے. تو ہینس ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں رہے اور ان سے بلے کا نشان لے لیا تو وہ پی ٹی آئی کو ہی شمولیت اختیار کر لیتے وہ پی ٹی آئی. لیکن بات یہ ہوتی کہ وہاں ایک بات آتی کہ جی پی ٹی آئی نے تو کوئی سیٹ ہی نہیں جیتی. تو میرا ویو یہ ہے کہ یہ آزاد حیثیت میں تو تھے ہی نہیں, اور یہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہے یا تو کہ یہ اگر پی ٹی آئی کے تھے تو پھر بلے کے نشان لینے سے وہ پی ٹی آئی کے ہی رہے. اگر فرض کریں ان کو آزاد حیثیت میں جو الیکشن کمیشن نے, جیسے آپ نے فرمایا الیکشن کمیشن نے تو اس ملک کے آئین کو اور قانون کو بالکل ہی توڑ کے رکھ دیا ہے, اور میں نے تو ایک وقت زمانے میں کہا تھا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو الیکشن جب انہوں نے 90 دن میں نہیں کرائے تھے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد کر دیا, تو اب آزاد حیثیت میں انہوں نے اگر صاحبزادہ حامد صاحب کی جو پارٹی میں انہوں نے ایس آئی سی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اس میں شمولیت اختیار کر لی تو کوئی غلط بات نہیں ہے, پھر اس کے حساب سے ان کو سیٹیں مل جائے. بہرحال بہرکیف دونوں سچویشنز میں یہ سیٹیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو ہی ملنی چاہیے, چاہے وہ ایس آئی سی کے روپ میں ملے یا پی ٹی آئی کی حیثیت میں. وہ کسی اور میں تقسیم نہیں ہو سکتی یا اس کے بیسس پہ کسی اور کو ان کی سیٹیں نہیں دی جا سکتی ریزرو سیٹس. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں صاحب زیادہ صاحب میں آپ سے اگر جاننا چاہوں, کیونکہ ظاہر ہے یہ جب کیس چل رہا تھا تو آپ نے پریس ٹاک کی تھی اور اس میں آپ نے پیغام بھی دیا, میرا خیال ہے بہت بسد احترام, آپ نے 2 دفعہ کہا تو آئی تھنک احترام سے ہی میں بھی کہوں گی کہ ان کو پہنچ گیا ہوگا پیغام. لیکن یہ بات ہو رہی ہے انہوں نے 3 آپ کے کوئی خطوط پڑھے ہیں, 3 حلف بیانیے ہیں جو حلفی بیانیہ ہوتا ہے جس میں آپ نے ایک جگہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ نے انوملی یہ ہے کہ چیئرمین آف سنی اتحاد کاؤنسل بھی ہیں اور پھر آپ واپس اپنی سنی اتحاد کاؤنسل پارٹی میں جانا چاہتے ہیں. یہ ایک بون آف کنٹینشن مجھے آج نظر آیا, اس پہ آپ اگر روشن ڈالنا چاہیں تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. دیکھیں جو انہوں نے میرے حوالے سے لیٹرز پڑھے اس سے پہلے ذرا میں چاہوں گا کہ ودن اے منٹ میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ دے دیں کہ 13 تاریخ ہے, دوپہر کا ٹائم ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بلے کا کیس چل رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے ہمیشہ پریویس پریسیڈنٹ یہ رہا ہے کہ مختلف جماعتیں اتحاد کی شکل کے اندر جب ان کا سیاسی اتحاد ہوتا ہے تو وہ کسی ایک نشان کے اوپر انتخاب لڑتی ہیں, جس طرح ایم ایم اے میں شامل بہت بڑی جماعتوں نے جس میں جماعت اسلامی, جے یو آئی ایف, جمعیت علماء پاکستان, ساجد نقوی صاحب کی جماعت تھی, ان تمام جماعتوں نے ایک انتخابی نشان کتاب کے اوپر الیکشن لڑا, حالانکہ ان کی اپنی پرسنل آئیڈینٹیٹیز اور ان کی پرسنل جو سمبلز ہیں وہ موجود تھے ای سی پی کے ساتھ. اسی طریقے سے ہم نے 2024 کے انتخابات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لڑنے کا فیصلہ کیا, ایس آئی سی نے اور ایم ڈبلیو ایم نے. میرا جو نامینیشن پیپر فائل ہوا اس نامینیشن پیپر کے اوپر, کیونکہ محترم چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ روز فرمایا تھا کہ ایس آئی سی کا چیئرمین انڈیپینڈنٹ کیسے لڑ سکتا ہے, تو آج انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ پیپرز لے کر آئیں. جب وہ پیپرز لے کے آئے تو اس کے اوپر کیٹیگرائز کر کے لکھا ہوا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور بریکٹ میں آگے لکھا گیا ہے پولیٹیکل الائنس ود پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, یہ میرا استحقاق ہے. اور ہم نے بلے کے ٹکٹ کی بات کی, اسی دوران ایک نیا الائنس کی صورت سی ہوئی کہ ہم تمام جماعتیں مل کے ایک نشان لینے کے لیے بلے باز کا ٹکٹ اور ایفیڈیوٹ جمع کروا دیتے ہیں. میرا بلے باز کا ایفیڈیوٹ گیا, ٹکٹ نہیں گیا میرا وہاں پہ, لیکن اس کے اسی دیٹ سیم مومنٹ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آر اوز کے نام کے اوپر کہ پی ٹی آئی کے جتنے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس ہیں اگر وہ کسی دوسری جماعت کا ٹکٹ جمع کرواتے ہیں تو آپ ان کو وہ انتخابی نشان نہ دیں, یعنی کہ بلے باز کا نشان نہ دیں. جس کے بعد ہم نے وہ پورے پاکستان سے تمام امیدواران نے اس کو وڈرا کر لیا. تو وہ لیٹر اس وجہ سے تھا کہ ہم نے ایک الائنس کی صورت میں ہی ہم نے وہ انتخابی نشان مانگ لیا سب سے. جب وہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اب یہ ان کو دوسری جماعت یعنی بلے باز کا انتخابی نشان نہ دیا جائے تو ہم نے وہ وڈرا کر لیا. ایٹ دیٹ مومنٹ رات کے 10 بجے کا ٹائم ہے, سپریم کورٹ میں اسٹل ہیئرنگ چل رہی ہے.
میری ایک اپلیکیشن موو ہوئی وہاں پر کہ جناب سپریم کورٹ میں بلے باز کا کیس چل رہا ہے. ہمیں ہمارے آر او نے کہا کہ جی آپ کے چونکہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کا نہیں مل سکتا, نہ آپ کو بلے باز کا ملے گا, اب نہ میں آپ کو ایس آئی سی کا دوں گا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر تو بلے باز کا ملتا ہے, سوری بیٹ کا ملتا ہے, بحال ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, تو میں آپ کو بیٹ دے دوں گا, ادروائز آپ انڈیپینڈنٹ کی ریکویسٹ ہمیں فارورڈ کر دیں. میرے لائر یہ ریٹرننگ افسر نے آپ کو ایڈوائز کیا, یہ ریٹرننگ افسر صاحب نے کہا, ریٹرننگ آفیسر صاحب نے میرے لائرز کو ایڈوائز کیا. میں تو خیر فیصلہ آباد کیا پنجاب کی حدود سے بھی 9 ماہ سے باہر تھا, اور میں تو روپوش تھا. میرے اوپر تو جو کیسز تھے, میرا تو پہلا فنڈامنٹل رائٹ میرا مجروح یہ ہوا کہ میں نہ آر او کے پاس نامینیشن پیپر سبمٹ کروانے جا سکا, نہ ایٹ دا ٹائم آف اسکروٹنی جا سکا, نہ ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ سمپل الاٹمنٹ وہاں پر میں پیش ہو سکا. اب وہاں پہ پولیس نے کارڈن آف کر دیا تمام ایریا کو, اور ہمارے فیصلہ آباد کے سٹی کے تمام ایریاز کے اندر آر اوز نے ٹکٹ ریسیو کرنے اور وہاں پر لائرز کو ایکسیس دینی بند کر دی گئی. 10:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلے کا انتخابی نشان اڑا دیا. اب آپ مجھے بتائیں ثنا بھوچا صاحبہ, 12 بجے تک کا ٹائم ہے ٹکٹ جمع کروانے کا سمبل کا. پورے پاکستان کے اندر اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام بیکڈ کینڈیڈیٹ اب ایس آئی سی پہ انتخاب لڑیں گے, ہم 1.5 گھنٹے کے اندر پورے پاکستان میں, جس میں پنجاب ہے, جس میں سندھ ہے, جس میں کے پی ہے, جس میں بلوچستان ہے, ہم وہاں پر کس طریقے سے 1.5 گھنٹے کے اندر 1,500 کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ جاری کر کے تو ہم ان کو انتخابی نشان دلوا دیں. اس لیے پھر اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ اب تمام لوگ انڈیپینڈنٹ حیثیت کے اندر ہی جائیں, کیونکہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کے اندر 1,500 کینڈیڈیٹ کو نیشنل اور پروونشل اسمبلیز میں ہم اپنے ٹکٹ پہنچا سکیں. تو ہم نے پھر وہاں پر وہ درخواست, ہمارے جو وکلا تھے انہیں کہا گیا کہ بھائی جان آپ جو موقع پہ مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں. تو وہاں پر ہمیں اچھا جو میں نے یہ بات کہی, بالکل جب میں نے ایک وڈرا کر لیا بلے باز والا, اس کے باوجود مجھے پہلے بلے باز الاٹ کیا گیا. آج الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی انہوں نے اپنی درخواست میں شٹل کاک مانگا, لیکن شٹل کاک اویلیبل نہیں تھا. دیٹ از اگین انہوں نے بلف کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آر او کی طرف سے پہلے مجھے پہلے شٹل ہی الاٹ کی گئی ہے, میرے ایم پی ایس کو بھی شٹل کاک الاٹ کی گئی ہے, لیکن 3:30-4 بجے کے قریب میرے تینوں ایم پی ایس کے نشان بھی تبدیل کر دیے گئے اور میرا انتخابی نشان دوبارہ کور کر دیا گیا. یعنی یہ 6-8 گھنٹے کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ڈیولپمنٹ میں 3 مرتبہ میرا انتخابی نشان جو ہے وہ تبدیل کیا گیا. تو میرا یہی نقطہ نظر تھا, جس طرح محترم جسٹس اطہر اللہ صاحب نے فرمایا, دیگر ججز نے فرمایا, مندوخیل صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ, یا جسٹس منیب صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آر او یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ نے ایس آئی سی اور پی ٹی آئی لکھا ہے, پی ٹی آئی کا بلے کا نشان نہیں رہا تو آپ ایس آئی سی کا ٹکٹ جمع کروائیں تو معاملہ ختم ہو جاتا. کاغذات کی حد تک تو میرا کیس جو ہے, جو کل تک مجھے انڈیپینڈنٹ کہا جا رہا تھا, وہ ختم ہو گیا. اب لیٹرز کی حد تک ہے. اب اس میں دیکھیں اگر تو ہم نے ایسے کرنا ہے تو پھر میں آپ کو اس میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ تمام جماعتیں جن کے آپس میں انتخابی اتحاد ہوتے ہیں, آپ ان کی حیثیت کو ہی اڑا کے رکھ دیں گے کہ وہ انتخابی اتحاد کرنے کا حق بھی کھو دیں گی کہ وہ کسی ایک سمبل پہ مشترکہ طور پہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتی. تو دیٹ از بیسیکلی مائی کیس. میں نے ان سے یہ کہا جی صاحب میں آپ کا 1 منٹ واپس آتی ہوں, بیکاز آزاد کا اتنا لفظ استعمال ہوا کہ مجھے آزاد صاحب کی آواز سننے کا بہت اشتیاق ہو رہا ہے. آزاد صاحب آپ ہی بتائیے اس معاملے کا کیا حل نکالا جائے, کیونکہ یہ ایک سیاسی جال ہے جو بچھایا گیا اور بڑی فرصت سے بچھایا گیا, لیکن اس کو لیگل لکوناز میں الجھا دیا گیا ہے. اب یہ نہ سیاسی رہا ہے نہ یہ لیگل معاملہ رہا ہے, جہاں تک میرا نظریہ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جس طرح صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں ہیومنلی پاسبل نہیں تھا کہ 1.5 گھنٹے میں ایک ہی انتخابی نشان لے لیتے یا اس وقت یہ کر دیتے, اور ریٹرننگ افسر اگر وہ نہیں کلیئرٹی دے سکتے, آپ کو وہ نیک نیتی سے نہیں بتا سکتے یا گائیڈ کر سکتے, تو یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہوئی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ادارہ جس نے الیکشن کروانا ہے اگر وہ ہی امپارشل نہیں ہے اور وہ اس تمام ڈرٹی گیم کا حصہ بن چکا ہے اور اس ڈرٹی گیم کے اندر وہ کسی نہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور کسی نہ کسی پارٹی کے لیے وہ
मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो ये मैंने कभी किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं देखा। जिस इदारे का काम था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता, मैं जुबैरी साहब की इस बात से 100% एग्री करता हूं कि आपने तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने थे, आपने क्यों नहीं करवाए? आपको पता है आर्टिकल 6 क्या कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हाइफन, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई आर्टिकल, कोई सब आर्टिकल, उसको सबवर्ट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, एब्जेंस में रखा जाता है, तो आर्टिकल 6 लगता है। आपने तो पूरा का पूरा वो जो 6 मंथ का जो मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपने तो उसको ही उठा के बाहर फेंक दिया है। इन गरीबों मस्कीनों के साथ तो फुटबॉल वाली सिचुएशन थी, कभी एक पोल में, कभी दूसरे पोल में, कभी एक साइड लाइन से आउट ऑफ डी लगा रहे हैं, कोई कार्नर लगा रहा है, इनके साथ तो भागम भाग थी, नॉर्मल सिचुएशन ही नहीं थी। ये आइन और कानून, ये जो लैकूना छोटे छोटे जिनकी आप बात कर रही हैं या अभी हामिद रजा साहब ने बात की है, वो नॉर्मल हालात के अंदर होते हैं। कानून के अंदर जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जब हालात और वाकयात ऐसे हों कि जंगी बुनियादों पे इलेक्शन हो रहे हों, जब आपको पता ही नहीं है कि इलेक्शन होने भी हैं या नहीं होने हैं, तो ये जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज थी, मैं समझता हूं कि इन्हें चाहिए था। हम हमेशा, जुबैरी साहब माशाल्लाह हमारे सदर रहे हैं, हम हमेशा ये एक मैक्सिम इस्तेमाल करते हैं, लॉ फेवर दी एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन दी टेक्निकलिटीज। भाई आओ, ये खुला मैदान है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आप इक्वल मौका दें, वो जो आप इस्तेमाल करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दो, तमाम को देखो, मैदान भी दो, घोड़ा भी दो, और लोगों को पता चले कि कौन जीतता है कौन हारता है, लोग उस पर उंगली ना उठाएं। इलेक्शन कमीशन का तो ये काम था, जो बुनियादी काम था वो उन्होंने नहीं किया। अब पूरे पाकिस्तान को, पूरी अदलिया को आपने एक हिजान की सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है। कौम सारा दिन बैठ के वो लाइव स्ट्रीमिंग देखती है, सुप्रीम कोर्ट का ये केस सुनती है। ये चलो एक अच्छी बात होगी कि हमारा रेडी वाला भी, जूते पॉलिश करने वाला भी अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को समझने लग गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी भी टेक्निकलिटीज की बात की जा रही है, अगर इनके साथ चले, मान लिया इन्होंने गलती कर दी, मान लिया इन्होंने विद इन टाइम एप्लीकेशन दी, मान लिया इन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी पे इलेक्शन नहीं लड़ा, मुझे ये बताएं कि किस आइन के अंदर, किस कानून के अंदर, किन इलेक्शन रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इनकी सीटें जो जीत के आज पॉलिटिकल पार्टी सुन्नी इत्तेहाद को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उनकी सीटें किसी और को दे दी जाए। मुझे सना ये बताएं, एक बंदा पेपर देता है, उसके मार्क्स हैं 100, आप 100 में से 100 तो ले सकते हैं, आपको 120 मार्क्स तो नहीं दिया जा सकते ना। एक कॉमन सेंस की बात है, इनको सीटें ना दे, वो सीटें किसी और को दी जा सकती हैं। ये जुल्म और ज्यादती है, ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, ये कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ है। और मैं कहता हूं कि एक लैटिन मैग्ज़म है सना कानून के हवाले से, कि हम कहते हैं लैटिन मैग्ज़म में कि बेहतरीन कानून वो है विच इज मेड फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक। आपके अगर ये कवानीन है, किसी को आपने विक्टिमाइज करना है, तो वो तो कानून ही नहीं है, आपने तो इक्वल मौका देना है। आपको पता है आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 क्या कहता है? वो कहता है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो, जहां पे पिक एंड चूज हो, तो वो किसकी आप बात करते, किन ज़ाब्तों की बात करते, किन रूल्स की बात करते, किस आइन की बात करते, किस कानून की बात करते हैं? मैं समझता हूं कि इस मुल्क को किसी सीधी सिमत में चलने दे, खुदा का वास्ता है, इन टेक्निकलिटीज में से निकलो। मुल्क और कौम बर्बादी की तरफ जा रहा है, इस मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके चलो, इसको सिराते मुस्तकीम की तरफ लेके चलो, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तभी ये मईशत ठीक हो सकती। आपने कानूनी मुशगाफियों के अंदर ना पार्लियामेंट आपकी चल रही है, ना अपोजिशन चल रही है, ना इस मुल्क का निजाम चल रहा है, ना इस मुल्क का आइन चल रहा है, ना इस मुल्क का कानून चल रहा है। आप कौन से आइन और कानून की बात करते हैं? इस मुल्क और कौम पे रहम करें, इस 22-24 करोड़ अवाम के ऊपर रहम करें, उस कौम के ऊपर रहम करें जिनके बच्चों को तालीम नहीं मिलती, उनके बच्चों पे रहम करें जिनको मेडिसिन नहीं मिलती, उनके बच्चों पे रहम करें जिनको खाने के लिए रोटी मुयस्सर नहीं है। आप ये अच्छा सर, बहुत पैशनेट हो गए आप। अच्छा थोड़ा सा मैं एक मिनट, आप जुबैरी साहब, मैं आती हूँ, रियासत अली आज़ाद साहब, आप बहुत पैशनेट हैं। हाँ
ٹھیک ہے, اس قوم کے لیے ہم سوچنا ہے. عابد زبیری صاحب ویری کوئکلی آپ بتائیے گا کیا یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ یہ سیٹیں ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے, ایس آئی سی نے غلطی کی ہے, ان کو نہ دی جائیں, لیکن پھر یہ کسی کو بھی نہ دی جائیں, اور پھر یہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایوان انکمپلیٹ ہی رہ سکتا ہے, لیکن ایوان انکمپلیٹ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی مین پوزیشنز کے الیکشنز ہوئے ہیں. جی بالکل نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں سیٹیں ان کو ملنی چاہیے ہر حال میں. ان سے اگر غلطی بھی ہوئی, جیسے ہمارے صدر صاحب آزاد صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہے تو کورٹ اس کو صحیح کر دے, کہ مطلب کہ انہوں نے کوئی ایسی کوئی وہ آئین تو نہیں توڑ دیا انہوں نے ان کو, کیونکہ جو ابہام پیدا ہوا تھا بلے کے نشان لینے سے, پھر ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دینے سے, پھر جو حامد صاحب نے ابھی فرمایا ان کے ساتھ جو ایک پنگ پونگ ہوتا رہا الیکشن کے وقت میں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ہی ملنی چاہیے. وہ آزاد ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو پاک کرنا ہے, ان کو آپ کو دینا ہے کہ جی وہ ایس آئی سی میں نہیں تو پی ٹی آئی میں تو ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر ان کو موقع فراہم کیا جائے کہ جی اب آپ فیصلہ کر لیں. اب آج بات ہو رہی تھی کہ جی انہوں نے الیکشن نہیں کرائے, بھائی الیکشن تو ان کے حساب سے انہوں نے کرا دیے, وہ الیکشن کمیشن کبھی مان کے ہی نہیں دیتا کہ ان کے الیکشن آئین و قانون کے حساب سے ہوئے ہیں, وہ تو مان کے ہی نہیں دے گا, کیونکہ اس کو تو انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے ان کے الیکشنز, جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ کھلواڑ کی, ان کے ساتھ کھلواڑ کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا ہوگا. ان کو سیٹیں ملنی چاہیے, ان کو ملنی چاہیے اور دوسروں کو نہیں. اگر فرض کریں بحقیق وہ کہتے ہیں جی آپ کی سیٹوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے, لیکن آئین میں جو ایک شیئر دیا ہوا ہے اس کے زیادہ ان پارٹیوں کو تو پی آر سے سیٹیں دی جا سکتی. فرمائے کہ یہ آپ کی جو مقننہ ہے یہ مکمل نہیں ہوگی. بھائی مکمل نہیں ہوگی کیونکہ آپ ایک انٹرپریٹیشن یہ دے رہے ہیں کہ وہ سیٹیں ان کو نہیں دی جا رہی. اگر آپ انٹرپریٹیشن دے دیں کہ ان کی سیٹیں ان کا حق ہے تو یہ بات ختم ہو جائے گی. اور آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا جب یہ پی ٹی آئی والوں نے سو کالڈ ریزگنیشن دے دیے تھے پارلیمنٹ سے, پچھلی پارلیمنٹ میں سے, تو ان کو آنے نہیں دیا گیا, پارلیمنٹ چلتی رہی. اور ان کا اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ایسا یہ پوائنٹ ہو گیا جو کہتا تھا مجھے پی ایم ایل این کا ٹکٹ چاہیے. تو یہ دیکھیں نا اس وقت بھی تو آپ کی نیشنل اسمبلی مکمل نہیں تھی اور 16 مہینے انہوں نے چلایا اور قانون پہ قانون پاس کر دیا انہوں نے بغیر کورم کے. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں, یہ ساری چیزیں. لیکن صحیح جیسے ہمارے صدر صاحب آزاد صاحب نے فرمایا کہ آپ کو اس ملک کے خیال رکھنا چاہیے کہ جی یہ ایک پارٹی آئی ہے, پہلی آپ نے اس کو سیٹوں سے, اس کی سیٹیں جو اس نے جیتی تھی ان سے نہیں دیا, فارم 47 کی آپ نے حکومت بنا دی اس ملک کے اندر. وہ حکومت ایک چل رہی ہے جو ان الیکٹڈ حکومت ہے. آپ دیکھیں جو لوگ جیت کے آئے, جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں. تو آپ اب تو رحم کریں اس قوم کے اوپر کہ جی آپ آئین و قانون سے ان کی سیٹیں دیں, تاکہ کیونکہ گیم یہ ہے کہ ان سے سیٹیں لے کے ان کو دو تاکہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکیں. گیم سارا یہ ہے جو پلاننگ ہوئی تھی شروع سے, یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. بالکل حامد رضا صاحب یہی بات ہے نا, کیا ان کے دماغ میں یہی چل رہا ہے, یہی بات ہم کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. اینڈ ویلکم بیک. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, راستہ علی آزاد صاحب موجود ہیں, اور ہمیں صاحبزادہ صاحب ہم لائن کنیکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. عابد زبیری صاحب اگر آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں کہ ان کی نیت یہ ہے کہ یہ آرڈیننس لے آئیں تاکہ ان کے پاس یہ نمبر ان کے پاس چلا جائے, لیکن ان کے جو بھی عزائم ہوں وہ آپ کو سپریم کورٹ ان کو مطلب ان کے بیچ میں رکاوٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے, اس کے فیصلہ ایسا آئے گا؟ میں تو امید یہی کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بالکل ایسا فیصلہ آئے کہ ان کے یہ عزائم ناکام ہو جائیں, کیونکہ عزائم یہی تھا. لیکن دیکھیں بلے کا جو نشان چھیننا بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں اس فیصلے کو کبھی پذیرائی نہیں ملے گی, اور اس کو ہمیشہ جس طرح سے مولوی تمیز الدین خان کے کیس اور اس سے اس کی موازنہ کیا جائے گا ہمیشہ, کیونکہ اس کیس نے بڑا نقصان پہنچایا. اور آج آپ دیکھ لیں جو یہ کیس چل رہا ہے اسی کی ایک کڑی ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ یہ سارا گیم جو تھا یہ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جیت نہیں سکتے. پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے, جبکہ ان کے لیڈر عمران خان جیل میں بند ہیں, لیکن پھر بھی ان جیت نہیں سکتے. تو انہوں نے فارم 45 و 47 والا ڈرامہ کیا سارا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ کس طرح سے اس کو انڈیپینڈنٹ کو اس آزاد کو کرنے کے والا ایشو کر کے ان کی سیٹیں ان کو دے دو. ان کو جب سیٹیں مل جائیں گی, یہ الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیا, پشاور ہائی کورٹ نے اس کو انڈورس کیا, اور پھر اس کے بعد یہ سیٹیں جب مل جائیں گی تو جو حکمران جماعت ہے پی ڈی ایم 2 اس کو اکثریت ہو جائے گی, اس کے پاس پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی آ جائے گی, اور وہ آئین کے اندر ترامی اپنی مرضی کی جو چاہیں گے کر لیں گے. اور یہی بات ان کے لا منسٹر نے. صاحبزادہ صاحب آپ سمجھتے ہیں یہی بات ہے, یہی سیاسی پلان تھا اور یہی جال تھا جو بنا گیا اور جس میں آپ لوگ بری طرح پھنس چکے ہیں؟ جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں
عابد زبیری صاحب نے بھی بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے کہ آئین کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے. دیکھیں ہم الیکشن میں جس وقت جا رہے تھے تو پاکستان میں نارمل حالات نہیں تھے. عمران خان صاحب جیل کے اندر تھے اور دوسری سائڈ کے اوپر جس پارٹی کے ساتھ وہ الائنس کر رہے ہیں اس کا اپنا چیئرمین جو کہ میں تھا, میں پہاڑوں کے اوپر پناہ لیے بیٹھا تھا سدی کے کہ کسی طریقے سے میری گرفتاری نہ ہو جائے, اور آپ اس ٹائم پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم 1.5 گھنٹے کے اندر اندر تمام پاکستان کے اندر نئے ٹکٹ ایشو کر دیں. تو پلان یہی تھا کہ ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ جال بنا گیا تھا, اور اس جال کے اندر اب ہم ٹیکنیکلٹیز کی طرف چلے گئے ہیں. میرا نقطہ نظر اس کے اندر یہ ہے کہ جب میرے نامینیشن پیپر کے اوپر ایک اسٹریچر کلیئر ہو گیا کہ میں نے ایس آئی سی لکھ کے بریکٹ کے اندر الائنس وتھ پی ٹی آئی لکھ دیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے تھا. ابہام جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کی طرف سے کریٹ کیا گیا کہ این اس موقع پہ جب ہم بلے باز کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ جی کسی دوسری پارٹی کے بھی انہیں انتخابی نشان جاری نہ کیے جائیں. اس وقت تک پورے پاکستان کے اندر تمام امیدواران وہ بلے باز کا ٹکٹ اور ایفیڈیوٹ جمع کروا چکے ہوئے تھے. جب وہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہمیں اس کو فورن کینڈیڈیٹس کو کہنا پڑا کہ واپس لیں. کسی جگہ پر انہوں نے واپس لے سکے, کسی جگہ پر آروز نے واپس نہیں کیے, درخواستوں کو انٹرٹین ہی نہیں کیا. اب جیسے کہ میرے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا, میری تو درخواست وہاں پہ جو وکلاء اندر موجود تھے انہوں نے تو وہاں پہ درخواست جمع کروا دی کہ جی ہم بلے باز وتھڈرا کر رہے ہیں. آج وہ اٹھا کے لے آئے کہ جی ان کا ایفیڈیوٹ خالی کام نہیں کرتا, ایفیڈیوٹ کے ساتھ ٹکٹ بھی ہونا چاہیے. میرا ٹکٹ وہاں پر کیوں نہیں تھا بلے باز کا؟ پھر جب یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ یہ ایس آئی سی کا ٹکٹ اور ایفیڈیوٹ ایکسیپٹ کریں. آر او صاحب نے کہا جی کہ نہ میں, کیونکہ الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے, میں صرف آپ نے فارم کے اوپر پی ٹی آئی بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی مجھے اس چال کی, سمجھ آ گئی, سمجھ آ رہی ہے, سب کو سمجھ آ رہی ہے. صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. لیکن میں آخری ایک بہت ضروری بات ہے جو ریاست علی آزاد صاحب اور عابد زبیری صاحب آپ کے لیے بھی ہے. فون ٹیپنگ کے حوالے سے جو جسٹس بابر ستار صاحب کے آج کامنٹ سامنے آئے ہیں کہ اینی ڈیٹا بینگ ریکارڈیڈ ایز آف دس مومنٹ اینڈ بفور, جتنے بھی آپ سال پیچھے چلے جائیے, اٹ از انلیگل اور ان لافل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ریاست علی آزاد صاحب, بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں نو ون از ابو دی لا, پی ٹی اے کچھ کہہ رہا ہے, انٹیریئر منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں, منور علی دگل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. معاملہ ہے کیا؟ میں سنا اس سے پہلے تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے لا کے اندر ایک چیز پرووائڈڈ ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا وقفے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ فار ڈسپینسیشن آف جسٹس, جس کو ہم یہ بولتے ہیں سبسٹینشل جسٹس, جس کے لیے ہم کہتے ہیں فار دا اینڈز آف جسٹس. ہمارے ہاں قوانین کے اندر سول کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سیکشن سی پی سی کا 151 ہے, انہیرنٹ پاور ہے. اور اگر کرمنل لا میں آپ دیکھیں تو ہائی کورٹ کے پاس جیسے پاور ہوتی ہے 561 اے سی آر پی سی کے ساتھ, یعنی ایبیوز آف پروسیس کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو سبسٹینشل جسٹس دینے کے لیے ہم نے کئی مرتبہ ایسا وکلاء سے بھی مسٹیک ہو جاتی کہ کسی جگہ پہ اپیل بنتی تھی ریویژن فائل کر دی, ریویژن بنتی تھی اپیل فائل کر دی, تو لا کے اندر نمبر آف ججمنٹس ہے کہ اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اپیل کو ریویژن میں اور ریویژن کو اپیل میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی سے غلطی ہو گئی. یہ ایک ایسی irregularity ہے, یہ وہ گلیئرنگ مسٹیک نہیں ہے, یہ کوئی اتنا بڑا انلیگل ایکٹ نہیں ہو گیا کہ جس کو کیور نہ کیا جا سکے. تو فار دا ڈسپینسیشن آف جسٹس, کہ جو ایک لوگوں کو ایک عام کامن سینس کی بات ہے, اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہے تو کوئی قیامت برپا نہیں ہو جانی. کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جس کا حق ہے اس کو دے دو. غلطی ہوگی, انسان ہے, عدالتیں بیٹھی ہے, اگر اس کو نہیں پتا, عدالتوں کے جو قانون ہوتا ہے وہ تو ججز صاحبان کی سلیوز کے اوپر ہوتا ہے, تو وہ اس کو کیور کر سکتے ہیں. اب میں آپ کے دوسرے حصے کی طرف, سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے جسٹس بابر ستار صاحب کا فرمایا کہ نو بڈی از ابو دی لا. میں اس پہ آلریڈی یہ بات کر چکا ہوں. بالکل یہ ملک اور معاشرہ, یہ آئین اور قانون, یہ نظام, یہ ادارے تب بھی ٹھیک ہوں گے جب ایکول ٹریٹمنٹ آف لا ہوگا, جب
اچھی خبروں کی منتظر قوم، پتہ نہیں کب اچھی خبر مل سکے گی انہیں. آئی ایم ایف کیا کہتا ہے اور کیا کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس چیز پر ٹیکس کی لاگت نہیں لگتی اور کس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے. اب ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہا اور آئی ایم ایف کو اتنا رحم دل ہے نہیں، اس لیے عوام کے لیے کوئی خوشخبری نیئر فیوچر میں آتی دکھائی نہیں دیتی. آن دیٹ ڈس اپوائنٹنگ نوٹ آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.